السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ ہوپ سو یو آل ول بی فائن. اور بات کریں گے ڈرامہ سیریل زرد پتوں کے بن کی 10th ایپیسوڈ کی، جس کا ہمیں شدت سے ویٹ تھا، کیونکہ یہ اتنا بہترین ڈرامہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ سوشل ایشوز پہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے اور کھل کے بات کی گئی ہے، اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کو دکھایا گیا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو کہ بس میں کھڑے ہوئے تھے اور مینو جو ہے پیچھے ان کی گئی تھی ان کو روکنے کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب بھی مینو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مینو جو ہے وہ سر ہلا رہی ہوتی ہے دائیں بائیں کہ نہ جائیں. اب جب 10th ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے تو بڑا خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ مینو کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں اور رانی کے گھر پہ ہوتے ہیں. تو اندر روم میں چاچا افضل اور جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ رانی کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں، اور باہر جو ہے رانی کی اماں رو رہی ہوتی ہے اور مینو اس کو چپ کروا رہی ہوتی ہے. رشید احمد کھڑا ہوا ہوتا ہے تو رانی کی اماں کہتے ہیں کہ یہ کوئی عمر ہے مارے کھانے کی. تو وہ کہتا ہے کہ بڑی اچھی بات کرتا ہے کہ کوئی بھی عمر ہو مار کھانے کے لیے نہیں ہوتی، اور جو ہے وہ تم نے جو ہے پہلے تو جو ہے وہ ان کی بچوں کی لائنیں لگا لی ہیں غربت میں بھی، اور پھر جو ہے روٹی کی جگہ اب ان کو جو ہے مارے کھلا رہے ہو تم لوگ. اتنے میں ڈاکٹر بھی آ جاتا ہے تو ڈاکٹر آ کے اس کو کہتا ہے کہ بھائی کہ یہ کوئی عمر ہے بچوں کے کام کرنے کی، اور تم لوگوں نے جو ہے وہ اتنے بچے جو ہے وہ صرف اس لیے پیدا کرتے ہو نا کہ تاکہ جو ہے وہ تم بیٹھ کے کھا سکو اور بچے جو ہے وہ جا کے کام کریں، جبکہ اس کے یہ اسکول جانے کی عمر ہے. ڈاکٹر اس سے ہوتا ہے کہ تم ان سے کام کیوں کرواتے ہو؟ تو پھر وہ کہتے ہیں جی وہ زمانہ چلے گا جب ایک کماتا تھا سب کھا لیتے تھے، اب تو سب مل کے مزدوری کرتے ہیں تب بھی گھر کا پورا نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اس کا جو ہے والد کا ہے، یعنی کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے بچوں کے لیے کما کے لے کے یہ تم کماؤ اور بچے جو ہے وہ کام پہ نہ جائیں، لیکن تم ان سے مزدوری کرواتے ہو. پھر کہتا ہے تمہارے پاس پیسے بھی نہیں ہوں کہ اس کا جو ہے وہ علاج ہو سکے اور جو ہے وہ اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. تو پھر وہ افضل سے کہہ دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ بچی کے والد کو اور بچی کو لے کے ہاسپٹل پہنچو، کیونکہ یہ پولیس کیس ہے اور وہیں پہ جا کے جو ہے اس کا علاج ہوگا. تو خیر ڈاکٹر اس کو کافی جو ہے وہ کڑوی باتیں سنا کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے. رشید احمد کو کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ہاسپٹل لے کے چلو. تو پھر رشید احمد مینو سے کہتا ہے کہ اس کا جو سامان ہے ڈاکٹر کا یہ جو ہے وہ گھر پہ سرتاج کو دے دینا، پہنچا دینا. تو پھر وہ جو رانی کی ماں ہوتی ہے وہ افضل سے پوچھتی ہے کہ کیا واقعی اس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں رانی کی؟ تو کہتا ہے جی ایک نہیں، ابھی اندازہ ہے کہ 3 پسلیاں تو ٹوٹی ہیں. تو وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے کہ جی اتنا برا جو ہے وہ سلوک کیا ہے اس کی بچی کے ساتھ. اس کے بعد جو سین آتا ہے وہ اتنا سپر ڈپر اور بہترین سین ہے کہ وہ دیکھنے اور سننے والی بات ہے. اتنے خوبصورت چیزیں ہیں کہ جن کو ہم معمولی سمجھ کے اگنور کیے ہوئے ہیں، جن پہ ہمیں سوچنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. بہترین جو ہے وہ اسکرپٹ لکھا ہوا ہے. اب سجل علی جو ہے یعنی کہ مینو جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے تو رستے میں مولوی صاحب اس کو مل جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا سامان لیے وہ کھڑی ہوتی ہے اپنی سائیکل پہ. تو مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب مجھے ایک بات پوچھنی ہے اور آپ اس کا جب سچ سے جواب دیں گے. تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ پہلے میں نے تم سے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ پوچھو. تو پھر مینو کہتے ہیں کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو زیادہ بچے پیدا کرنے کے ذمہ دار جو ہے وہ مرد ہے یا کہ عورت ہے؟ اب مولوی صاحب جب یہ سنتے ہیں سوال تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت، تم ایسے سوال کہاں سے نکال کے لے آتی ہو مینو، اور مجھے کیا پتہ کہ کون ذمہ دار ہے، اور تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ گھر جاؤ جا کے اپنے ماں باپ سے پوچھو کہ کون اس چیز کا ذمہ دار ہے. پھر مینو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اس گاؤں کے جو ہے وہ سب سے زیادہ علم بھی آپ کے پاس ہے اور سب سے سچے انسان جو ہے وہ آپ ہی ہیں، تو شرع کی روشنی میں جو ہے مجھے اس بات کا جواب دیں. پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بھی تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے بڑی طاقت دی ہے اور ذمہ داریاں بھی ہے، لیکن اس کا طاقتور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جس پہ اس کا دل کرے اور وہ زور چلاتا چلا جائے. پھر مینو کہتے ہیں لیکن جو ہے وہ نسرین جو کہ رانی کی ماں ہے کہ وہ تو کمزور ہے، اور جو ہے وہ جو رشید چاچا ہیں انہوں نے بھی اس کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ جی اس نے زیادہ بچے پیدا کیے ہیں، اور جو ڈاکٹر ہے وہ بھی اس کو جو ہے باتیں سنا کے چلا گیا ہے. تو کیا اس چیز کی جو ہے زیادہ بچے پیدا کرنے کی ذمہ دار جو ہے وہ اکیلی نسرین ہے؟ تو اس کے شوہر کا کوئی اس کے اندر وہ کمال نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ طاقتور کی زبان اور ہاتھ جو ہے وہ صرف مظلوم اور کمزور پہ ہی کیوں چلتے ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مینو تم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا تمہارے دماغ میں چل رہا ہے، سوال سے سوال نکال رہی ہو. میں آرام سے یہاں پہ کھڑا ہوا تھا اور جو ہے وہ تم نے سوچا جی چلو مولوی صاحب کو تنگ کر لیتے ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ سوال کی بجائے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفا دیں. تو بڑی اچھی بات کرتے ہیں مینو کہ مولوی صاحب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سارا زور جو ہے وہ سوالوں کی بجائے دعاؤں پر ہے. تو بہت ہی زبردست یہاں پہ گفتگو ہوتی ہے. تو آپ بھی اس کو جو ہے وہ اس سین کو مست دیکھیے گا اور ضرور سنیے گا. یہاں ڈاکٹر جو ہے وہ یہ کہہ کے گیا ہے کہ بھائی رانی کو اس کے ابے کے ساتھ جو وہ ہاسپٹل بھیجو. تو دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جو رانی کا ابا ہوتا ہے وہ بیٹھ کے جی تاش کھیل کے جوا لگا کے اور پیسے جیت رہا ہوتا ہے. تو رانی کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ جا کے اپنے ابے کو بلانے کے لیے جاتا ہے. اب ابا وہاں پہ جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے. تو جا کے بچہ کہتا ہے جی رانی کی بہت طبیعت زیادہ خراب ہے اور پولیس میں رپورٹ کروانی ہے اور اس کو شہر لے کے جانا. ابا کا جو ہے وہ کچھ سوچتا ہے اور ایک اس کا جو جاننے والا ہوتا ہے وہ ٹریکٹر لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس کو آواز دے کے روکتا ہے کہ جی جہاں جا رہے ہو مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ، اور چلا جاتا ہے. یعنی کہ بچے کی بات پہ کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا. پھر دکھاتے ہیں جی ڈاکٹر جو ہے وہ رانی کو لے کر اس کی اماں جو نسرین ہوتی ہے اس کو لے کے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور ڈاکٹر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ آپ ٹریٹمنٹ شروع کریں. تو کہتی جب تک پولیس نہیں آئے گی تب تک ہم اس کو جو ہے وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے.
تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ ہماری جو ہے وہ مطلب بے حسی ہوتی ہے جو ہمیں جو ہے ظالم کو جو ہے وہ ظلم کرنے کا جواز فراہم کرتی ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بے حسی یا بے بسی. کہتا ہے دونوں چیزیں کہ ظالم جو ہے پہلے ہمیں جو ہے وہ بے بس کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری بے بسی جو ہے وہ ہمیں بے حس کر دیتی ہے. کیونکہ وہ ایک لوکل سا ہاسپٹل ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں مطلب پھر ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ چلیں آپ اس کو جو ہے وہ مطلب اس کا ٹریٹمنٹ تو شروع کریں نا, پولیس آتی رہے گی جب تک ہوگا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو وہ کہتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے اس ملک میں جو ہے وہ ہمارے سب کے جو ہے وہ ہاتھ ہی تو بندھے ہوئے ہیں, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے اور جو کرنا چاہیے کام وہ ہو نہیں رہا اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو اس کو کہتا ہے کہ اس کو ایٹ لیسٹ وارڈ میں تو شفٹ کرے, باہر بہت زیادہ گرمی ہے اور اس کی جو ہے وہ طبیعت وہ درد سے جو ہے وہ تڑپ رہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے ڈاکٹر اور آ کے جو چاچا افضل سے کہتا ہے کہ یا تو پولیس آئے گی تو ہمیں رپورٹ لکھوانی پڑے گی اور تبھی علاج شروع ہوگا, یا پھر یہ کہ ہم جو ہے وہ کہہ دیں کہ حادثہ ہوا ہے. تو پھر جو ہے وہ چاچا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں جا کے بات کرتا ہوں اس کی ماں سے, نسرین سے. اور چاچا یہ کہتا ہے کہ بھائی مطلب بچی کا ہمیں علاج تو مطلب شروع کروانا چاہیے. تو ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی حادثہ ہوا ہے تو باقی پھر دیکھی جائے گی. تو وہ آگے نسرین سے بات کرتا ہے کہ جی اس طرح جو ہے وہ رپورٹ کے بغیر علاج نہیں ہوگا. تو ہم کہتے ہیں جی چھت سے گر گئی ہے. اب وہ مطلب ایک دکھائی ہوئی ہے جو حقیقت ہے کہ وہ, اور کہتے ہیں جی کہ جب تک اس کا باپ نہیں آئے گا تب تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی, وہی آ کے جو فیصلہ لینا ہوگا وہ لے گا. اب چچا افضل جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب حالت اور ستم ظریفی کے حال چیک کریں لوگوں کا کہ آج کے زمانے میں بھی کہ باپ جس کو جوئے سے فرصت نہیں ہے, جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے بچوں کی, تو وہ پھر بھی یہ عورت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس کو آنے دے, وہ فیصلہ لیں گے. دکھاتے ہیں کہ رانی کا ابا جو ہے وہ ایک شاپ پہ اتر جاتا ہے اور جا کے وہاں سے پی ٹی سیل سے جو وہ اس میڈم کو کال کرتا ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ میڈم جو ہے وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور انہیں بتا رہی ہوتی ہے جی کہ مطلب میں نے اپنی میڈ کو منع کیا تھا کہ میرا واش روم یوز نہ کریں. تو میں کہیں گئی ہوئی تھی, جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا جی وہ اس نے سارا میرا واش روم گندہ کیا ہوا تھا. اور پھر وہ جیسے اس کو جو ہے وہ گالی نکالنے لگتی ہے تو چپ ہو جاتی, کہتے پتہ نہیں میرے ماں باپ نے میری اتنی اچھی تربیت کیوں کی ہے کہ میں کسی کو کچھ بھی گالی وغیرہ نہیں نکال سکتی. تو کہتے کہ پھر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس لیے اس پہ جو ہے وہ مطلب اس کے تھوڑا سا مارا پیٹا. تو کہتے میرے تو ہاتھ درد کرا گئی نا, فریکچر نہ ہو گیا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کے پاس کال آ جاتی ہے. اب وہ کال جو ہے وہ رانی کے ابا کی ہوتی ہے جو پی ٹی سی ایل سے جو ہے وہ میڈم کو جو ہے وہ کال کرا ہوتا ہے. تو اب میڈم سائڈ پہ جا کے جو ہے وہ سنتی ہے کہ کہیں جو میری فرینڈز میری باتیں نہ سن لیں. تو پھر جو ہے وہ کہتا ہے سلام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مطلب رانی جو ہے وہ اس کا طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مطلب پوچھنا تو میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی کو تھا کہ تم جو ہے وہ تمہیں اپنی بیٹی کو ذرا بھی نہیں بتایا کہ کام کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں. اب ابا جو ہے وہ دونوں سائڈ پہ کھیل رہا ہے. تو ابا کہتا ہے جی کہ میری بیٹی کو 4 خون کی بوتلیں لگی ہیں اور یہ ہے وہ ہے اور پولیس کو جو ہے وہ رپورٹ کروانی ہے. تو میڈم کہتی ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور جو ہے وہ تم کیا بتاؤ گے پولیس کو. تو اس کے بعد کہتا ہے کہ جی ہاں جی بالکل ایسے ہے کہ میں مطلب میری کیا مجال کہ میں آپ کے خلاف پرچہ کٹواؤں, میں خود کر سکتا ہوں لیکن آپ پہ بات نہیں آنے دوں گا. اور جو آپ نے 15,000 بھیجے تھے وہ تو جو ہے وہ گلوکوز کی بوتل میں ختم ہو گئے ہیں, اب اس کے لیے خرچہ چاہیے. تو میڈم کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو کہ میرے پاس اور خرچہ لے جاؤ اس کا, اور جو ہے وہ پولیس میں جانے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے, اور جو ہے مطلب کہ اگر تم نے کسی نے بھی کچھ بھی ایسی الٹی سیدھی بات کی تو میں سب کو جو ہے وہ اندر کروا دوں گی. تو وہ ادھر کال بند کر دیتا ہے. تو اس کے بعد جو بڑا سوچ رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی اب موقع ہے میڈم کو کہ میڈم پھنس گئی ہیں, اب ان سے جو جتنا چاہے میں جو ہے وہ پیسے لے سکتا ہوں. دوسری طرف ہاسپٹل میں جو ہے وہ نسرین کھڑی ہوتی ہے اور اس کی بیٹی جو ہے وہ وارڈ میں شفٹ ہو چکی ہوتی ہے. تو اب افضل جو ہے اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ جلدی کرو, کوئی نہ کوئی فیصلہ لے لو, بچی کی جو ہے طبیعت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. تب نسرین کہتی ہے کہ میں نے آج تک کوئی بھی فیصلہ خود سے نہیں لیا, تو وہ تھوڑی دیر ویٹ کر لیتے ہیں کہ اس کا ابا آ جائے تو وہ فیصلہ لے لے گا. تو پھر جو ہے وہ افضل کہتا ہے کہ مطلب ابھی بھی تمہیں جو ہے وہ اس کی پڑھی ہوئی ہے نہ کہ تمہیں اپنی بیٹی کی مطلب دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے. تو وہ اس کو اس سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, مطلب دکھ میں ہی بول رہا ہوتا ہے. تو پھر نسرین کہتی ہے ٹھیک ہے تمہاری جو مرضی جو ہے وہ کر لو. تو پھر جو ہے وہ چاچا افضل جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا, میں اس سے پتہ نہیں کیا کچھ کیا کیوں نا. تو پھر نسرین جو ہے وہ افضل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کہ تم تو پہلے بھی کبھی غلط نہیں تھے افضل, اور جو ہے وہ میں ہی جو ہے وہ غلط تھی, غلطی مجھ سے ہوئی ہے. اتنے میں جی اس کا نسرین کا جو ہے وہ شوہر آ جاتا ہے. تو افضل جو ہے اس کو دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے روم سے. تو پھر وہ اس کا شوہر جو ہے نسرین کا اس کو کہتا ہے کہ مطلب کہیں پرانے جذبات پھر سے تو نہیں جاگ گئے ہیں. شاید افضل کا اور اس نسرین کی کوئی نہ کوئی سٹوری ہوگی, کہانی ہوگی, ٹھیک ہے. تو ابھی وہ آگے جا کے پتہ چلے گا. تو نسرین اس کو کہتی ہے کہ خدا کا خوف کرو, بیٹی تمہاری جو ہے وہ کس حال میں پڑی ہے اور تم جو ہے وہ مطلب تانے دے رہے ہو, اپنی زبان چلا رہے ہو. اس کے بعد جو ہے وہ افضل جا کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے, وہ اپنے ہاتھ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اتنے میں ڈاکٹر آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہاں کھوئے ہوئے افضل. تو وہ کہتا ہے کہیں نہیں. اور پھر وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ اگر آپ میری وجہ سے جانے کا فیصلہ کریں تو آپ ایسا نہ کریں, اور میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. اور پھر کہتا ہے کہ اگر ہمارے گاؤں کا ہاسپٹل ہوتا تو شاید جو ہے وہ ایسا نہ ہوتا نا. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں بھی اگر ہوتا تو یہی کرتا, قانون کو کبھی بھی جو بائی پاس نہ کرتا, پہلے پولیس میں رپورٹ ہوتی پھر اس کا علاج ہوتا. تو پھر کہتا ہے کہ جو افضل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں مل کے جو ہے ڈسپینسری کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے پاؤں میں اتنا دم ہے. تو پھر افضل کہتا ہے کہ اس کے اس میں نہ ہو لیکن ہم میں تو مطلب آپ میں تو دم ہے نا.
اور پھر کہتے ہیں کہ اگر جو ہے مطلب کہ میں آپ کا سارے طرح ساتھ دوں گا، اور اگر بزرگ مطلب نوجوان ہی ہتھیار ڈال دیں گے تو پھر بزرگوں سے کیا توقع۔ تو اتنے میں جو ہے پولیس والا بائک پہ آ جاتا ہے، وہ کسی سے راستہ پوچھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد ڈاکٹر افضل ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر جو ہے وہ واپس جو ہے بالکنی سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ بعد آتا ہے اس ایپیسوڈ کا دبنگ سین۔ اچھا پتہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی جو ہے وہ نسرین پہ ساری باتوں کا اثر ہوگا، اور جہاں ایک ٹائم پہ وہ بالکل وہ لگ رہی تھی کہ جی وہ اپنے شوہر کے مطابق چلنے والی بندی ہے، بھائی کمال کیا اس نے۔ ہوتا کچھ یہ ہے کہ جی جو رانی کا ابا ہوتا ہے وہ رانی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم نے میڈم کے خلاف جو ہے مطلب ہماری میڈم کی کال آئی تھی، اور وہ اپنے کیے پہ بہت زیادہ شرمندہ ہے، رو رہی تھی، اور وہ کہتی تھی رانی جیسے ہی ٹھیک ہو جائے گی وہ اس سے معافی بھی مانگے گی آ کے، اور اس کو اسکول میں داخل کروائے گی، اس کو لے کے جائے گی لے کے۔ اب رانی جو درد سے تڑپ رہی ہوتی ہے وہ کہتی کہ ابا واقعی اس نے ایسے کہا ہے؟ تو ابا کہتا ہے ہاں، اور کہتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنی اچھی میڈم کے خلاف جو وہ کچھ بھی غلط بات کریں، تو اس کو نا معاف کر دو۔ اب نسرین جب یہ بات سنتی ہے کہ جی وہ اس طرح سے پٹی پڑھا رہا ہے بچی کو، تو نسرین جو ہے وہ پنکھا کر رہی ہوتی ہے، ہوا کر رہی ہوتی ہے پنکھے سے بچی کو، تو وہیں پہ پنکھا رکھ کے اور چلی جاتی ہے باہر۔ اور ابا جو ہے وہ نسرین کو، اس کو جو رانی ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے، پٹی پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں افضل آتا ہے، تو ابا جو اٹھ کے جانے لگتا ہے، تو وہ جو ہے ابا جو ہے وہ اس کا رانی کا ابا جو ہے وہ افضل سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ کون یہ خرچ پورے کرے گا، اور تم کیوں اس کو ہاسپٹل لے کے آئے ہو، اور جو ہے مطلب اگر ان چکروں میں پڑیں گے تو آدھے جو ہمارے یہ جو تن پہ کپڑے ہیں آدھے جو ڈاکٹروں نے تو ہر لینے، اور آدھے جو ہے وہ پولیس اتار لیں گے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ، اور کہتا ہے جی میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ تو پھر افضل کہتا ہے کہ تمہارا بیان کوئی لے بھی نہیں رہا، رانی بیان تو جو وہ رانی کا لیا جائے گا، اور پولیس آ گئی ہے جب رانی ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد۔ اور کہتا ہے کہ نسرین نے جو وہ رپورٹ کروا دی ہے اور پرچہ کٹوا دیا ہے جنہوں نے اس پہ ظلم کیا ہے۔ تو اب ابے کا جو ہے وہ منہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر جو ہے وہ مطلب رشید احمد کو لے کے رشید احمد کے گھر پہ پہنچتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ رشید احمد کی وائف ان کے سرتاج پوچھتی ہے کہ رانی کی طبیعت کیسے، بتاتے ہیں جی وہ بچ جائے گی۔ تو کہتے ہیں جی اشرف نے اور پولیس نے تو اس کو مارنے کی بڑی کوشش کی، لیکن جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو وہ بچ گئی ہے۔ اگین ایک اچھی بات کہ وہ پھر مطلب ایک اور ایشو جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو سرتاج کہتی ہے کہ ہوگا کہ یہ ہمارے گاؤں میں 8واں واقعہ ہے کہ اسی طرح بچوں کو جو ہے مارا پیٹا جاتا ہے، اور اس کے بعد راضی نامہ ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ مطلب بچے پھر کسی اور جگہ پہ کام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں رانی کے کیس میں بھی ایسا ہو کہ اس کا باپ جو وہ پیسے لے کے سائڈ پہ ہو جائے گا، اور وہ جو وہ کسی اور گھر میں کام کرے گی۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جو رشید احمد ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ سرکل تو ایسے ہی چلتا رہے گا، غربت کا، تشدد کا، اور اس طرح سے ان ساری چیزوں کا۔ اور پھر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ اسٹیشن دوبارہ چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے بیگ کدھر ہے؟ تو دکھاتے ہیں جی کہ جو مینو ہوتی ہے وہ اسی پیڑ کے نیچے جو ہے وہ اپنی سائیکل اور ڈاکٹر کا بیگ لے کے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ دکھاتے ہیں کہ رشید احمد جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے مینو کے پاس، اور اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں بیٹھی اور میں نے پورا گاؤں ڈھونڈا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا جو ہے سامان یہاں پہ رکھا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا سرتاج کو دے دینا۔ تو وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کدھر ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ دفتر میں اپنے جو ویٹ کر رہا ہے سامان کا۔ تو وہ جیسے بیگ اٹھا کے لے کے جانے لگتا ہے تو مینو کہتے ہیں کہ چاچا سامان کو جو وہ ادھر ہی رہنے دو، اور ڈاکٹر سے کہیں کہ خود آ کے لے کے جائے۔ اب چاچا جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر دکھاتے ہیں جی کہ ہاسپٹل میں جی جو نسرین کا شوہر ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہاری میں ساری اکڑ نکالتا ہوں، اور تم نے جو اتنی دکھائی ہے مطلب کہ خود سری۔ تو وہ کہتی ہے کہ جی یہ میری کوئی ہٹ دھرمی یا اکڑ نہیں ہے، اور جو ہے وہ میں صرف اپنی بیٹی کے لیے انصاف مانگ رہی ہوں جو اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو اتنے میں جو ہے وہ پولیس والا جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، تو جو نسرین کا شوہر ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جی تھانے دار صاحب جی مطلب کہ جو میری بیوی نے پرچہ کٹوایا وہ غلط کٹوایا بیوی کے نام، اور جو یہ مطلب کہ انہوں نے میری بیٹی تو ویسے ہی گر گئی ہے، چاہے میری بیٹی سے پوچھ لیں، اور میری بیوی جو ہے وہ صرف اس سے جو ہے وہ پیسے لینا چاہتی ہے صلح نامے کے نام پہ۔ تو وہ جو تھانے دار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تھانے دار نہیں ہوں، میں سب انسپیکٹر ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کو بھی جو ہے وہ تھانے دار بنائے۔ تو جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ بیوی جان بوجھ کے یہ کرے ہے، تو وہ تھانے دار یعنی کہ وہ جو سب انسپیکٹر ہوتا ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آتے ہیں کچھ رینڈم سینس، رانی کا بھائی جو ہے وہ اپنے گھر پہ جاتا ہے، اور چارپائی کے نیچے سے جو ہے وہ گلا جس کے اندر پیسے جمع کرتے ہیں وہ نکالتا ہے، اور اس کا خیال آ رہا ہوتا ہے کہ رانی جب شہر سے آئی تھی تو ان کے لیے جو ہے وہ سارے بہن بھائیوں کے لیے نا کچھ نہ کچھ چیز جو ہے وہ لے کے آئی تھی، اور اس کے لیے وہ واچ لے کے آئی تھی شاہد افریدی کی تصویر والی۔ تو یہ ساری باتیں جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ جیسے گلے کو جو وہ توڑتا ہے تو اندر سے بس وہ چند ایک سکے جو وہ نکلتے ہیں۔ اس کے بعد دکھاتا ہے کہ ہاسپٹل میں جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ جو ہے وہ رانی کا بیان لے رہا ہوتا ہے، سب پوچھتا ہے جی کس نے مارا تھا، تو وہ جیسے بیوی کا نام لینے لگتی ہے تو جو رانی کا ابا ہوتا ہے وہ بیچ میں بول پڑتا ہے کہ جی مطلب بیٹا ہاں سب بتاؤ۔ تو انسپیکٹر اس کو چپ کرواتا ہے کہ خبردار اگر کوئی بیچ میں بول تو میں اس سے باہر نکال دوں گا۔ تو پھر اس کو پوچھتے ہیں ہاں بیٹا بتاؤ، تو وہ جی انکار کر دیتی کہ جی بیوی نے مجھے نہیں مارا تھا اور میں سیڑھیوں سے جو وہ گر گئی تھی۔ ڈاکٹر جو ہے وہ مینو سے اپنا سامان لینے پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرا سامان واپس کرنے کے لیے کوئی شرط رکھی تھی کہ مجھے یہاں پہ آ کے خود لے کے جانا ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ بھول رہے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ کچھ دن کیسر کلا میں رکیں گے۔ کہتا ہے میں نے وعدہ نہیں کیا تھا، بٹ تم نے یہ کہا تھا کہ کچھ دن رہ کے دیکھ لیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ شاید کیسر کلا آپ کے معیار پہ پورا نہیں اترا۔ تو کہتا ہے ہاں شاید مطلب ایسا ہی ہے۔
اور کہتا ہے کہ یہاں کا جو ہے وہ انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ اس کو میری جو ہے وہ ضرورت ہے ہی نہیں. ہاں لیکن جو کوئی ایسا گورنمنٹ بندہ ہو, مطلب گورنمنٹ ملازم ہو, جس کو صرف تنخواہ سے مطلب ہو, تو کوئی ہڈ آرام ہو, تو اس کے لیے بہت بیسٹ جگہ ہے. جبکہ میں اپنی جو تنخواہ جو ہے وہ حلال کر کے کھانے کا عادی ہوں. تو پھر مینوں کہتے ہیں کہ میں بھی جو ہے وہ صاف بات کرنے کی عادی ہوں, اور میں جو ہے وہ صاف بات کے بنا نہیں رہوں گی. پہلی بات یہ کہ اپنا سارا ملبہ جو ہے نسرین پہ ڈال کے جو اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ پڑھائی نے آپ کو کچھ نہیں بگاڑا. شہر کے پڑھے لکھے ڈاکٹر میں اور کیسر کلا کے جاہل لوگوں میں جو ہے مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا. دوسرے یہ کہ آپ جو ہے ملک نادر سے ڈر کے جو ہے بھاگ رہے ہیں, اور اپنی دیانتداری اور حلال اس کے رزق کا جو ہے وہ اس کی چادر جو ہے اپنی بزدلی پہ ڈال کے جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں, اپنے دوستوں کو جا کے شہر بتائیں کہ آپ جو ہے اپنی دیانتداری کا جو ہے ثبوت دے سکیں. تو ڈاکٹر جو ہے وہ اپنا سامان اٹھاتا ہے اور لے کے جانے لگتا ہے. تھوڑی دور جا کر سامان رکھ کر واپس آتا ہے. پھر اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں, لیکن تمہاری ان باتوں کا جواب میں ضرور دوں گا. تو یہ نہ ہو کہ پھر تم جو ہے وہ لڑکیوں کے سامنے جو ہے وہ جا کے ان کو بتاؤ کہ تم نے جو اپنی باتوں سے ڈاکٹر کو لاجواب کر دیا تھا, اور وہ جو ہے وہ چلا گیا. کہتا ہے پہلی بات تو یہ کہ مجھے جو ہے وہ یہاں کی مطلب جو ملک نادر ہے کہ ہاں میں اس سے ڈرتا ہوں کہ اس نے پہلے موٹر سائیکل کو آگ دکھائی ہے, اور پھر جو ہے وہ آگ مجھے دکھائے گا. تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی جاہل کی جہالت کا جو وہ ایندھن بنوں, اور اس لیے جو ہے میں واپس جا رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے جہالت دکھائی. میں نے نسرین کو تسلی دینے کی بجائے جب اس کی انسلٹ کی, تو جا کے اس سے پوچھ لینا کہ شہر کا پڑھا لکھا ڈاکٹر جو ہے وہ سب کے سامنے کہتا ہے مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا, اور شہر کا پڑھا لکھا ڈاکٹر جو ہے وہ سب کے سامنے اس سے جو ہے وہ معافی مانگ کے بھی گیا. تو جا کے جو ہے اس سے پوچھ لینا ہے, یہ کہہ کے اور اپنا سامان لے کے جا رہا ہوتا ہے, اور مینو جو اس کو جاتے ہوئے کھڑے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے. دکھاتے ہیں کہ جو نسرین کا شوہر ہوتا ہے اشرف, یعنی کہ رانی کا ابا, وہ اس کو رانی کو اٹھا رہا ہوتا ہے, کہتا ہے چلو پتر مطلب کہ گھر چلتے ہیں. اب وہ نسرین اس کو روک رہی ہے کہ دیکھو مطلب کہ جو ہے وہ ابھی ڈاکٹر نے کہا ہے 1 ویک اس کو نا یہیں پہ رہنے دو. کہتا ہے 1 ویک کے بعد جب اتنا زیادہ بڑا بل آئے گا اور کیسے اپنے آپ کو بیچو گی مجھے. تو وہ کہتے ہیں سرکاری ہاسپٹل میں کون سا بل, اور مجھے نرس نے خود بتایا کہ کوئی خرچہ نہیں ہوا. کہتا ہے واقعی؟ تو کہتی ہاں میں ابھی اس کو بلا کے لے کے آتی ہوں تو تمہاری بھی تسلی ہو جائے گی. تو نسرین نرس کو بلانے کے لیے جاتی ہے, اور جب وہ اس کو بلا کے لے کے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ نسرین مطلب جو رانی ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی نہیں, نہ رانی کا ابا ہوتا ہے, اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ شاید وہ اس کو نا لے گیا گھر. اب دکھا رہے ہیں جی کہ اشرف جو ہے وہ رانی کو رکشے میں لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو رستے میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ افضل ملتا ہے. تو رکشہ جب گزرتا ہے تو وہ افضل دیکھتا ہے کہ جی اشرف جو ہے بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے رانی کو جو لٹایا ہوا ہے اور وہ اس کو لے کے جا رہا ہے. تو اشرف بھی بڑا جو افضل ہوتا ہے وہ بڑا جو بڑی سرٹ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ رانی کو گھر لے کے جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ لٹا دیتا ہے چارپائی پہ, اور کہتا ہے بچوں سے کہ بھائی اس کو جو ہے وہ تنگ نہیں کرنا, اور خود باہر چلا جاتا ہے. پھر جو اس کا چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے, اچھا اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ شاپ پہ جاتا ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ گلے میں سے جتنے پیسے نکلے تھے وہ لے گیا تھا. اور جی جو دکاندار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جلدی لو, کتنی دیر سے تم چیزیں دیکھ رہے ہو, تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہتا ہے مجھے وہ گڑیا لینی ہے. تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ تم تو لڑکے ہو, اور لڑکے کا گڑیوں سے کیا کام نا, لڑکیاں کھیلتے ہیں اس سے, تو تم یہ اینک لے لو اور یہ تمہارے کام کی ہے, تو یہ 50 کے, تو تم مجھے 20 روپے دے دو. تو پھر وہ دیکھتا ہے اینک شیشے میں, جی وہ بڑی اچھی لگ رہی ہے. تو پھر وہ کہتا ہے لیکن مجھے گڑیا چاہیے اپنی بہن کے لیے. تو اس کے بعد جب رانی کو اس کا ابا گھر پہ لٹا دیتا ہے, کہتا ہے کہ بہن کو تنگ نہیں کرنا, اور خود باہر چلا جاتا ہے. تو پھر وہ جو چھوٹا لڑکا ہوتا ہے رانی کا, جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے, تو وہ آ کے اس کے پاس بیٹھتا ہے. تو بتاتی ہے جی کہ مجھے اٹھا کے میڈم نے جو وہ دیوار میں مارا تھا, تو اس وجہ سے اس کے سارے بہن بھائی اس کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں. بڑا ہی زبردست وہاں پہ سین ہوتا ہے. تو اس کے بعد بھائی سننے کے بعد جو ہے بڑا دکھی ہوتا ہے وہ بچہ, تو جا کے پھر اس کے لیے وہ گڑیا لے کے آتا ہے, وہ اس کو دیتا ہے کہ میں تمہارے لیے لے کے آیا تھا. بعد آتا ہے ایپیسوڈ 10 کا جو ہے وہ لاسٹ سین, جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ دکھی سین ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ افضل خان جو ہے وہ ڈسپینسری میں آتا ہے, اور جو پی ٹی سی ایل کا جو ڈائل ہوتا ہے جو کہ اس نے اتار کے چھپا دیا تھا, وہ ڈھونڈ کے نکالتا ہے, اور اس کو پی ٹی سی ایل کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ لگا دیتا ہے. اب اس سے جو ہے وہ ڈاکٹر کو کال کرتا ہے, اور ڈاکٹر جو ہے بس میں بیٹھا ہوتا ہے اور واپس جا رہا ہوتا ہے. تو افضل خان اس کو بتاتا ہے کہ مطلب آپ نے کہا تھا کہ میں رانی کی طبیعت کے بارے میں آپ کو بار بار بتاتا رہوں. تو وہ کہتے ہیں ہاں, تو کیسی ہے اب اس کی طبیعت؟ تو کہتا ہے کہ اشرف جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ گھر لے آیا. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ مطلب کیسا انسان ہے یہ, میں اس کے علاج کا سارا بندوبست کر کے آیا تھا, اور وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جا کے جو ہے مطلب کہ نا تم اس کو دیکھ لو, اس کے لیے آج مطلب جو ہے وہ موومنٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. تو افضل کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھا ہوں. تو کہتا ہے کیسی طبیعت ہے اس کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مر گئی ہے, یعنی کہ رانی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے. تو اتنا کہنے کے بعد وہ فون بند کر دیتا ہے افضل خان, اور ڈاکٹر اپنی جگہ جو ہے بس میں بیٹھا شوق ہو جاتا ہے, اور افضل خان بیٹھ کے جو ہے وہ خوب افسوس کر رہا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو یہاں پہ جو ہے ایپیسوڈ 10 جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے. بہت زبردست, بہت امیزنگ جو ہے ایپیسوڈ تھے, آپ لوگ بھی دیکھیں, اور جو بھی اچھی بات ہو یا جو بھی جب آپ کی کوئی بھی رائے ہو تو کمنٹ میں جو وہ ضرور شیئر کریں. اور یہ جو ڈرامہ ہے اور جو اس میں سینز اور جو ایشوز دکھائے ہوئے ہیں, یہ حقیقت ہی ساری جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. اور سوچے کہ جب حقیقت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کس حد تک جو ہے وہ مطلب صفاقی ہوتی ہے اور دردناک ہوتی ہے.
تو نیکسٹ ایپیسوڈ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.